نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ 19ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں تو اللہ تعالیٰ نے کفار کا تکبر بیان کیا ہے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے، ہم رب تعالیٰ کو کیوں نہیں دیکھتے۔ تو یہ ان کا متکبرانہ انداز اور متکبرانہ جملہ ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے آغاز کے اندر ایک بہت بڑی بات ذکر کی ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول قیامت والے دن یہ کہیں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ پورے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی مقام پہ یا رب کا لفظ بولا، یعنی قرآن مجید میں جو اللہ کا کلام ہے، یا رب کے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت ہے، یہ ایک مقام پہ ہے، یہاں پہ یا ربی۔ تو اس آیت میں کئی ایک نقطے ہیں کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے کے 3 معنی بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ لفظی طور پہ چھوڑ دینا، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل چھوڑ دینا، قرآن مجید تلاوت ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ کرنا اور عمل بھی نہ کرنا، یعنی 3 معنی بیان کیے گئے۔ چونکہ اس آیت کے اسلوب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی آپ کو اس وجہ سے بہت بڑی تکلیف ہے کہ میری امت اس قرآن کو چھوڑے، آپ کو یہ بہت بڑی تکلیف اور بہت بڑا صدمہ ہے۔ تو اس وجہ سے یا ربی یہ کلمہ جو ہے یہاں پہ یعنی بولا گیا ہے۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کو چھوڑ دے، من حجر القرآن فہو من اعداء الرسول، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ رسول کے دشمنوں میں سے ہے۔ من حجر القرآن فہو من اعداء الرسول، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ رسول کے دشمنوں میں سے ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمن کا ذکر کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، یعنی دشمن کا ذکر کیا۔ تو اس آیت کے بعد اگلی آیت میں جو دشمن کا ذکر کیا گیا، تو لازمی معنی یہ ہے قرآن چھوڑنے والا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ آپ اس کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے۔ اور اس سے یہ نقطہ ملا، جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑا ہی پیارا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش بھی کریں گے۔ تو مہجور کسے کہتے ہیں؟ مہجور کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی کسی جگہ پہ اس کا کوئی بہت لمبا چوڑا منصوبہ ہے، عارضی طور پہ وہ کچھ مکان بنا لیتے ہیں۔ آج کل تو وہ لوہے کے تختے وغیرہ لگا کے وہ عارضی طور پہ وہاں سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں عارضی رہنا ہے، مستقل آگے جو ہے وہ کمپنی کا جو پروگرام ہے، جو منصوبے ہیں، وہ پورے کرتے رہتے ہیں اور آخر میں اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نشان ہے کچھ زیادہ دیر وہ چیزیں باقی رہتی ہے۔ تو دیکھیے جس طرح یہ عارضی طور پہ مکان بنایا گیا اور بعد میں منصوبہ مکمل ہو گیا، تو بس اوقات یہ چیزیں باقی رہتی ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس جگہ کو، اس مکان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ جو مکان بنایا گیا، عارضی طور پہ جو جگہ بنائی گئی، اس کو چھوڑا گیا ہے۔
تو اس طرح قرآن مہجور کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہے عارضی۔ تو ایمان تو ہے، ایمان یہ ہے قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، اور کردار کیا ہے پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے قرآن مجید کے ساتھ انسان کا تعلق ہونا چاہیے، اور قرآن مجید کو پڑھنا بھی چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور دوسروں کو پڑھانا بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین دو قسم کے لوگ، قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے۔ تو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کر رہے ہیں، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو یہ شکوہ بہت بڑا ہے۔ آگے فرمایا وکفیٰ بربک ھادیا ونصیرا، ہادی اور نصیر۔ دشمن کے پاس دو بڑے ہتھیار ہوتے ہیں، ایک تو اضلال، گمراہ کرنا، اور وہ مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے اور مختلف شبہات سے، مختلف اعتراضات سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اضلال، یہ دشمن کے پاس ایک ہتھیار ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، اور دوسرا ہتھیار ہوتا ہے دشمن کے پاس ہتھیار کا استعمال کرنا، اسلحے کا استعمال کرنا۔ یہ دو بڑے مضبوط ہتھیار ہوتے ہیں دشمن کے پاس، اسلحے کا استعمال اور اضلال۔ تو فرمایا وکفیٰ بربک ھادیا ونصیرا، ہادین کا لفظ لا کے اضلال کا رد کر دیا، ہادین کا لفظ لا کے اضلال کا رد کیا، اور نصیرہ کا لفظ لا کے اسلحے کا جو استعمال ہے اس کا رد کر دیا۔ دیکھو تیرا رب ہادی بھی ہے اور مددگار بھی ہے، اگر وہ گمراہی کے لیے کوشاں ہے تیرا رب جو ہے ہدایت کے پروگرام دے دے گا، اور ہدایت اور رہنمائی ایسی کرے گا، وہ جتنی مرضی گمراہیاں پھیلا لے، جس کو ہدایت ملنی ہے اس کو مل کے رہنی ہے، اور اسی طرح وہ جتنا مرضی اسلحے کا استعمال کر لیں، تیرا رب مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ان کا اسلحہ بے بس ہو سکتا ہے، تیرے رب کی مدد ہمیشہ غالب ہوتی ہے۔ آگے فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ جو چہروں کے بال جو نا جہنم کی طرف لائے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ چہروں کے بال کیسے چلیں گے؟ فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ یعنی قدموں کے بل چلا رہا ہے، تو وہ ذات اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ چہرے کے بل چلا دے۔ یہاں پہ ایک نقطہ سمجھنے والا ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سر کے بل چلنا، یہ اس سے مراد سر کے بل تو چل سے، یہ کراٹے سیکھنے سکھانے والے سر کے بل چلتے ہیں اور بآسانی چل جاتے، پریکٹس کے ساتھ وہ کافی یعنی دور تک چلے جاتے ہیں سر کے بل چل کے۔ تو یہاں سے سر کا ذکر نہیں ہے، یحشرون علی وجوہہم، چہروں کے بل، یہ چہرہ زمین پر آئے گا۔ اللہ پر کتنی بڑی ذلت ہے، کتنی بڑی ذلت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، قرآن مجید کے ذکر کے بعد آگے جو ہے نا یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، اور ان کا قرآن کے ساتھ جو تعلق ایسا ہے کہ جیسے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو تعلق توڑنے والوں کا انجام یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ الذی یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، الی جہنم، جہنم کی طرف چہروں کے بل چلائے جائیں گے، چہرے کا ذکر، علی وجوہہم، چہروں کے بل چلا کے جہنم کی طرف پہنچایا جائے گا۔ ایک بات یہ ذکر کی جا رہی ہے، قیامت والے دن وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ کچھ لوگ وہ اپنے ہاتھوں کو منہ میں داخل کر کے انگلیاں چبائیں گے اور کیا کہیں گے؟ ہائے کاش میں فلاں کو اپنا خلیل، دوست نہ بناتا۔ خلیل یہ محبت کا آخری درجہ ہوتا ہے، خلت، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، محبت کا آخری درجہ خلیل ہے۔ تو میں فلاں کو اپنا خلیل نہ بناتا۔ اس نے کیا کیا؟ لقد اغلنی عن الذکر، اس نے مجھے ذکر سے بھلا دیا، ذکر سے دور کر دیا۔ ثابت ہوا گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان غلط مجلس اختیار کر لے، غلط لوگوں کا ساتھی بن جائے، بری صحبت اختیار کرے۔ اور نیکی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان اچھی صحبت کو اختیار کرے،
تو پتہ چلا ایک حدیث میں بھی آیا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے غور کر کے اپنا دوست بنانا چاہیے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے بن جاؤ گے، اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بن جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ذکر کی ہے، کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتارا ہے، آہستہ آہستہ تدریجاً، یک بار کی قرآن نہیں اتارا گیا۔ آپ دیکھیے پہلی مرتبہ 5 آیات سورۃ علق کی، پھر سورہ مدثر کی آیات، پھر اس طرح ترتیب کے ساتھ، یعنی 22 سال اور کچھ مہینوں کے اندر یہ قرآن نازل ہوا ہے تدریجاً۔ تو یہ اس میں کئی فوائد ہیں۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، ایک تو بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کے ساتھ قرآن کی آیات آ جائیں، آپ کے دل مضبوط ہو جائے، یعنی فوری رہنمائی، فوری تذکیر۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ نزول میں یاد کرنے میں آسانی ہے، سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہے، اور پھر موقع مال کی مناسبت جو قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ تفسیر جاننے میں آسانی ہے۔ آپ دیکھیے ایک استاد طالب علموں کو ایک مجلس کے اندر ساری کتاب پڑھا سکتا ہے، لیکن وہ تدریجاً پڑھاتا ہے، سبقاً پڑھاتا ہے، پورے سال میں اس کو مکمل کرتا ہے۔ اگر ایک مجلس میں پڑھا دے تو ان کو سمجھ ہی نہ آئے، تو تدریجاً پڑھاتا ہے تاکہ وہ ساری باتیں ان کو سمجھ آ جائیں اور ان کے دلوں کے اندر وہ راسخ ہو جائے۔ اسی طرح حکیم صاحب وہ ایک ہی مرتبہ وہ ساری دعائیاں نہیں دے دیتے، ایک نسخہ دیں گے، پھر ایک بیماری کا علاج ہو گیا، پھر دوسری بیماری کا علاج، پھر تیسری بیماری کا علاج۔ تو اگر ایک ہی دفعہ وہ حکیم صاحب جو ہے نا وہ ساری دعائیاں دے دیں، پڑیاں بنا دے، تو وہ عجیب سی صورتحال بن جائے گی۔ دیکھیے قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے۔ اب بارش کا پانی اچانک ہی سارا اتر آئے، اچانک ہی سارا اتر آئے تو یہ مکان تباہ ہو جائیں گے، جانور مر جائیں گے، انسان مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تدریجاً جتنی ضرورت ہوتی ہے ضرورت کے مطابق، اور پھر جتنا اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق بارشیں، یہ زیادہ بارشیں ہوں تو کیا صورتحال بن جاتی ہے، سیلاب کی صورتحال بن جاتی ہے۔ تو اس طرح پتہ چلا قرآن کی مثال بارش کی طرح، جس طرح بارش موقع بموقع اترتی رہتی ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی موقع بموقع اترتا رہا آہستہ آہستہ۔ سب سے بڑا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثابت قدم رکھنا۔ جب بھی کوئی پریشانی آئی، جب بھی کوئی مصیبت آئی، فوراً قرآن مجید نازل ہو گیا، آپ کی وہ پریشانی قرآن مجید کے نزول کے ساتھ دور ہو گئی۔ آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نیند کو متعین کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، نیند کو متعین کیا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ عارضی نیند کے بعد تمہیں پھر دوبارہ یعنی عارضی زندگی دے دیتے ہیں، عارضی نیند کے بعد عارضی زندگی مل جاتی ہے۔ اچھا عارضی نیند کے بعد عارضی زندگی مل جاتی ہے تو کیا لمبی موت کے بعد لمبی زندگی نہیں مل سکتی؟ اللہ نے یہاں سے یہ دلیل آخرت پہ دلیل بنائی ہے کہ عارضی زندگی کے بعد، عارضی نیند کے بعد عارضی زندگی، تو اسی طرح لمبی موت کے بعد لمبی زندگی بھی مل سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے صفات بیان کیے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، 13 صفات بیان کی گئی۔ جو اللہ کے بندے ہیں ان کے اندر یہ 13 صفات موجود ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے بھی جو انسان کی اندر چیز ہوتی ہے نا، اندر جو چیز ہوگی اسی کے اثرات باہر نکلیں گے۔ دیکھیے انسان کے اندر جتنا ایمان مضبوط ہے اس کا اظہار اس کے جسم پر ہوگا، انسان کے اندر کتنا یقین ہے رب کی ذات پہ اس کا اظہار جسم پہ ہوگا، اور انسان کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے اس کے معاملات سے اس کا خوب اندازہ لگ سکتا ہے۔ تو اس طرح وعباد الرحمن، اللہ کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑی آہستگی کے ساتھ وہ زمین پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیے تکبرانہ چال یہ درست نہیں ہے۔ قارون متکبرانہ انداز میں جا رہا تھا تو اللہ نے دھنسا دیا،
تو متکبرانہ چال یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ آہستگی سے چلنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو مومن ہمیشہ آہستگی سے چلتے ہیں، متکبرانہ انداز میں مومن نہیں چلتے، کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ تو یہ تکبر اس قدر خطرناک بیماری ہے۔ دوسری چیز، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی مخاطب ہونے والا جاہل ہوتا ہے، جاہل ان سے کوئی گفتگو کرتا ہے، تو جاہلوں کا انداز چونکہ ایک الگ تھلگ انداز ہوتا ہے، ان کو شعور نہیں ہوتا، جاہل ہوتے ہیں، بے علم ہوتے ہیں۔ یعنی عالم کا، پڑھے لکھے آدمی کا انداز اور جاہل کا انداز بہت ہی مختلف ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، اچھی بات کہتے ہیں، سلامتی والی بات کہتے ہیں۔ قالوا سلام، عام طور پہ اس کا معنی ہے کہ سلام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے سلام، نہیں، سلامہ کا معنی ہے کہ وہ سلامتی والی بات کرتے ہیں، خیر والی بات کرتے ہیں۔ جاہل سے بھی آمنا سامنا ہو جائے تو مومن کی زبان سے، رحمان کے بندوں کی زبان سے سلامتی والی بات نکلتی ہے، خیر والی بات نکلتی ہے۔ تو یہ اس کا معنی زیادہ مناسب ہے۔ اس معنی سے عام طور پہ یہی بیان کہتا ہے کہ سلام، وہ سلام کر دیتے، ٹھیک ہے یہ السلام علیکم، نہیں، بلکہ جاہلوں کو بھی وہ سلامتی والی بات کہتے ہیں، خیر والی بات بتاتے۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے اس نے جاہلانہ انداز اختیار کیا، زبان سے غلط قسم کے جملے، جس طرح کے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے علماء کی توہین کرنا اور بکواسات زبان سے کر رہا ہے۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ جواب کیوں نہیں دیتے، جواب دیں اس کو۔ تو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ فرمانے لگے اگر میں اس کو جواب دوں تو پھر قرآن کہاں جائے گا؟ اللہ اکبر، اگر میں اس کو جواب دوں تو قرآن کہاں جائے گا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آگے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں۔ دیکھو بھی جو رات کی عبادت ہے یہ بڑی سعادت ہے، تہجد یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نیک لوگ اہل اللہ، ان کی راتیں جو ہے وہ مصلوں پہ گزرتی ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ مصلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی، یعنی دن کو جہاد کرنے والے رات کو مصلوں پہ کھڑے ہوئے، دن کو اونٹوں، دن کو گھوڑوں پہ سوار ہو کے مجاہد بنے ہیں، راتوں کو مصلی کے سوار بنے ہیں، تہجد پڑھنے والے۔ آج اس چیز کی بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سکون، ایک مفسر کا تبصرہ، دنیا کا سب سے بڑا سکون تنہائی کی حالت میں ہے، اور پھر سجدے کی حالت میں ہے، اور پھر رات کے وقت ہے۔ سب سے بڑا سکون تنہائی کی حالت ہو، سجدہ ہو، پھر رات کا پچھلا پہر ہو، اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ یہ کیفیت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے لمحات پتہ نہیں نہ جانے کن پروگراموں میں گزر رہے ہیں، کن چیزوں میں گزر رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ وقت نکال کے رات کو تہجد کا اہتمام کریں۔ آگے فرمایا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ جس طرح کسی بندے نے کسی سے قرضہ لینا ہو تو کس طرح وہ چمٹ جاتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے پیسے نہیں دے گا۔ تو یہ ہے چمٹنا۔ اور دیکھیے غرامہ کا جو لفظ کیوں بولا گیا، اس میں ایک نکتہ یہ ہمیں مل رہا ہے۔ دیکھو دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں، کوئی بھی مصیبت آتی ہے اس کے بعد راحت ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے اس کے بعد راحت ہے، سکون ہے۔
لیکن جو جہنم کی مصیبت ہے، جہنم کا عذاب ہے، اس کے بعد راحت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے غرامہ کا لفظ بولا کہ یہ عذاب ایسا ہے جو چمٹ جائے گا، اس عذاب کے بعد راحت نہیں ہے۔ دنیا میں ہر مصیبت کے بعد راحت ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی، لیکن جو جہنم کی تنگی، جہنم کا عذاب، اس کے بعد کوئی آسانی نہیں ہے، اس لیے غرامہ کا لفظ بولا گیا ہے۔ اور اسی طرح والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں اسراف بھی نہیں کرتے، کمی بھی نہیں کرتے۔ اس ایک آیت میں علم الاقتصاد کو بند کر دیا گیا ہے، علم الاقتصاد کو اس آیت میں بند کر دیا گیا ہے۔ علم الاقتصاد کیا ہے؟ اکتساب المال، مال کو حاصل کرنا حلال ذرائع کے ساتھ، وصرفہ فی مصارف المعتبرہ، اور صحیح جگہوں پہ خرچ کرنا، صحیح طریقے سے مال کمانا، جائز ذرائع کے ساتھ مال کمانا، اور معتبر صحیح مقامات پہ خرچ کر دینا۔ علم الاقتصاد کا خلاصہ یہ ہے۔ قرآن مجید نے اس ایک آیت کے اندر سارے کا سارا علم الاقتصاد بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس قدر دریا کو کوزے میں بند کیا ہے، یعنی 2-3 جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قدر پورا علم سمیٹ دیا ہے۔ جناب زین العابدین علی بن حسین رحمہ اللہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن مجید میں ایک علم ہے، دوسرا علم نہیں ہے، کیونکہ علم 2 قسم کے، علم الادیان اور علم الابدان، ایک ہے دینوں کا علم اور ایک ہے جسموں کا علم۔ تو اس نے کہا، وہ یہودی طبیب تھا، جس نے سوال کیا وہ یہودی تھا اور طبیب تھا، کہا قرآن مجید میں ایک علم تو ہے، علم الادیان ہے، دینوں کا علم ہے، علم الابدان نہیں ہے، طب کا علم نہیں ہے۔ علی بن حسین کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا علم طب اس ایک آیت میں سمو دیا ہے۔ کون سی آیت؟ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ یعنی اس ایک آیت کے اندر اللہ نے پورا علم طب سمیٹ دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس کے ساتھ اس کی کمر سیدھی رہے، چند لقمے کافی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی زیادہ کھانا چاہتا ہے، اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ سانس کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک حصہ کھانا کھا لے۔ اس اصول کو اپنا لو تو طب کے اندر یہی اصول ہے، یہی کلیہ ہے۔ یعنی پورا علم طب جو ہے اس کو اس آیت میں سمو دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اتنی جامعیت رکھی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے، قدرت ہے۔ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو اس نے اپنا کلام ہماری طرف بھیجا ہے رسول کے واسطے سے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ یہ 3 چیزیں جو ہے، 3 چیزیں، شرک اور اسی طرح قتل اور اسی طرح بدکاری۔ جو شرک کا تعلق ہے یہ عقل کے ساتھ ہے، عقل ہے تو شرک نہیں، شرک ہے تو عقل نہیں۔ یعنی جس آدمی کے پاس عقل ہے، دانائی ہے، شعور ہے، وہ مشرک نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ جس کے پاس عقل ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اور جس کے پاس عقل نہیں وہ توحید قبول نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز قتل، جو قتل ہے یہ ہوتا ہے غصے کی بنا پہ، تو اس لیے اپنے غصے پہ انسان کو قابو رکھنا چاہیے، قابو پانا چاہیے، کیونکہ جو غصہ آئے گا تو ظاہر بات غصے کی تنفیذ ہے تو اس کے عوض میں قتل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح شہوت، زنا کا سبب، زنا کی بنیاد شہوت ہے، تو اس لیے خواہش پرستی پہ انسان کو قابو پانا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے۔ یعنی یہ 3 جو گناہ ہیں ان کے پیچھے یعنی عقل، غصہ اور اسی طرح شہوت، یعنی 3 یہ سبب ہے۔ عقل اگر نہیں ہے تو شرک ہے،
غصہ آ گیا تو قتل و غارت ہوگی، اور اسی طرح شہوت اگر ہے تو پھر بدکاری ہوگی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے غصے پہ قابو پائے، شہوات پہ قابو پائے، اور اپنی عقل سے کام لے اور اللہ کی توحید کو سمجھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ کہنے لگے بھی ہم نے تو گناہ بھی کیے، مطلب قتل بھی کیا ہے، بدکاری بھی کی ہے، اور اسی طرح شرک بھی کیا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا مگر من تابا، جس نے توبہ کی، وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو ایمان لایا، نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اگر وہ مخلص ہو کے ایمان لے آیا اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی اور عمل صالح کو اختیار کر لیا، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ آپ اس کو سمجھیں، یہ نہری پانی جو ہے یہ پانی گدلا ہوتا ہے۔ نہر کا پانی عام طور پہ آپ دیکھیں گے تو گدلا ہوگا۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ جن علاقوں میں، یہ تھر کے علاقوں میں عمومی طور پہ وہ نہری پانی ان کو ملتا ہے، زمینی پانی بہت کم ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک صاف برتن لیا جائے، صاف برتن لے کے اس میں پانی رکھ دیں۔ یہ پھٹکڑی ہوتی ہے، جو پھٹکڑی ہے اس کو اس میں گھما دیتے ہیں پانی کے اندر، تو اس کا کردار کیا ہے؟ جتنی اس پانی کے اندر مٹی ہوگی وہ نیچے بیٹھ جائے گی، پانی صاف ہو جائے گا اور وہ پینے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو ان کے جو اعمال ہیں اللہ ان کو نیکیوں میں بدلے گا، مطلب ان کے اندر جتنا گدلا پن تھا، جتنا غلط کردار تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس طرح مٹی کی طرح ان سے دور کر دیں گے، مٹی کی طرح دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یعنی جب ان کا عمل گدلا پن سارا ختم ہو چکا، وہ مٹی جو نجاست غلاظت دور ہو چکی، تو باقی جو ان کا صحیح عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا ان کو بدلہ عطا کر دیں گے۔ تو یہ ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے سیئات کو حسنات میں بدل دے گا۔ یہ بات کہی جا رہی ہے ومن تاب وعمل صالحا، توبہ کا 2 مرتبہ ذکر کیا۔ پہلی مرتبہ جو توبہ کا ذکر ہے اس سے مراد شرک سے دوری ہے، اور دوسری مرتبہ جو توبہ کا ذکر ہے اس سے مراد معاصی سے دوری، یعنی پہلی توبہ سے مراد شرک کا چھوڑنا، اس سے توبہ کر لو، اور دوسری توبہ سے مراد گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور اسی طرح فرمایا والذین لا یشہدون الزور، وہ زور کو حاضر نہیں ہوتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اقتداء الصراط المستقیم، ان کی معروف کتاب ہے، اس میں الزور کا معنی بیان کیا ہے۔ یہ جو گمراہ لوگوں کی عیدیں ہوتی ہیں، میلے عرس وغیرہ، تو وہاں وہ حاضر نہیں ہوتے زور کو۔ اسی طرح مجاہد، بہت بڑے تابعی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زور سے مراد الغنا، گانا ہے، اور اسی طرح گانے کی مجلسیں ہیں، تو وہ ان مجلسوں کے اندر حاضر نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہاں سے گزرتے ہیں تو بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وَالَّذِينَ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ وہ لوگ ہیں مومن جو دین پر پوری بصیرت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اندھا دھند نہیں، بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ دین کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں نیک بیویاں عطا کر، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ایسی بیویاں عطا فرما۔ پہلے بیویوں کا ذکر، پھر اولاد کا ذکر۔ پتہ یہ چلا کہ بیوی اگر نیک ہو تو بیوی کی وجہ سے آگے اولاد بھی نیک ہوتی ہے، ماں کا اولاد پہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے بیوی کا انتخاب کرتے وقت نیک عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، نیک عورت کا انتخاب ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث میں فاظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دے، دین والی کو ترجیح دے۔ اس لیے جو دین والی ہے
وہ آپ کی معاون بنے گی، اختلاف بھی ہو جائے تو پھر بھی آخر وہ دین والی ہے، قرآن و سنت، کتاب و سنت کی بات، قرآن حدیث کی بات سن کے پھر بھی جلدی سمجھ جائے گی، بمقابلہ ان عورتوں کے جو جاہل ہوتی ہیں یا حسین ہوتی ہیں یا مالدار ہوتی ہیں اور بڑے اونچے نسب والی ہوتی ہے، ان کے دماغ سے وہ چیز نکلتی ہی نہیں، ان کو جلدی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن دین ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ قرآن حدیث کی بات سمجھائیں تو جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور آج بھی جو نتیجہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو عورت دیندار ہے سب سے زیادہ خامد کی خیر خواہ وہی عورت ہے۔ اس لیے یعنی بیویوں کو پہلے ذکر کیا گیا اور بچوں کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ بچوں کی اصلاح بیویوں کی اصلاح پر موقوف ہے، بیویاں نیک ہے، بیویاں دیندار ہے تو وہ آگے بچوں کی بھی اصلاح کریں گی۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کا کیا معنی ہے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مومن جب دیکھتا ہے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کہ وہ نیک عمل کر رہے ہیں تو اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل باغ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ میری بیوی، میرے بچے یہ دین کا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور اسی سے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، مومن کو خوشی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، تو ایک ان کی خوبی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو یہ فطرت ہے کہ جو امام ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے تو وہ بھی متقی ہوگا۔ تو متقین کا امام یعنی جو متقین ہے، امام کا معنی ہوتا ہے آگے، یعنی اللہ مجھے اس درجے پر پہنچا دے مجھے دیکھ کے لوگ اپنی اصلاح کر لیں، مجھے دیکھ کے لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ ایک بہت اونچا درجہ ہوتا ہے۔ ایک ہے واز کرنا، تبلیغ کرنا، لوگوں کو سمجھانا، بتانا، یہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ آپ کی سیرت دیکھ کے، آپ کا کردار دیکھ کے لوگ رائے راست پہ آ جائے۔ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ کسی ریاست میں گئے، کسی علاقے میں، اذان ہوئی، اذان کے بعد اسی وقت ہی لوگ مسجد میں آنا شروع ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے مسجد بھر گئی۔ وہ بڑے حیران کہ یہ دور دراز کا علاقہ ہے تو اس علاقے کے اندر لوگوں کے اندر اتنا ذوق اور شوق ہے، اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ یہ لوگ اذان کے بعد جماعت سے پہلے ساری مسجد بھر گئی ہے۔ تو خیر نماز ہوئی، نماز کے بعد پوچھا کہ اتنے دور دراز علاقے کے اندر اتنا ذوق اور شوق پایا جاتا ہے نیکی کا اور عبادت کا اور نماز کا، آپ کے اندر تبدیلی کیسے آئی ہے؟ یہ کیسے آپ کو رہنمائی ملی ہے؟ انہوں نے کہا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ہمارے پاس ایک دوپہر کا وقت گزارا تھا، ایک دوپہر کا وقت ہمارے پاس گزارا تھا، یعنی 12 بجے سے لے کے وہ 3-4 بجے تک ہمارے پاس یہ وقت گزارا تھا، انہوں نے ایک دن گزارا۔ تو ان کی صحبت کی وجہ سے اور ان کے اتنے وقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں اتنی روشنی پھیلا دی ہے کہ لوگ سارے دیندار بن گئے۔ یعنی سیرت اور کردار دیکھے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، کہ اللہ میری سیرت کو دیکھ کے لوگ اپنی اصلاح کر لے، میری سیرت کتاب و سنت کے مطابق بن جائے۔ تو یہ امامت کے لفظ یا ہمارے ذہنوں میں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھانا وہی امامت کا لفظ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نماز ٹھیک ہے، یہ بھی الگ، اس پر بھی امامت کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ مجھے کتاب و سنت کا ایسا پیروکار بنا دے اور میری سیرت اتنی پیاری بنا دے لوگ مجھے دیکھ کے اپنی اصلاح کریں۔ اور آگے فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہہ دیجئے میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تم نہ پکارو۔
اس سے دعا نہ کرو تو وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک بہت ہی لطیف نقطہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ وہ لطیف نقطہ یہ ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو تخلیق کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا لیوحدون، کہ وہ میری توحید کو اپنائیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے لیوحدون، کہ میری توحید کو اپنائیں۔ یا کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہ پکارو تو میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی تخلیق کی ہے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کے اندر اصل خلاصہ توحید ہے، اور پھر توحید کے ساتھ ہی دعا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے ہی دعا کریں، مجھ سے مانگے، سوال کریں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں جب اس سے کوئی سوال کرے، کو مانگے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ خوش ہوتے، وہ تو ذات ہے، اسے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتے، اور اسے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتے۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کے پاس خزانہ ہو، سونا چاندی ہو، روپے پیسہ ہو، وہ چھپا چھپا کے رکھتا ہے، چھپا چھپا کے، بیوی کو بھی دے، یہ چھپا کے رکھنا، بچوں سے دور رکھنا، تو چھپا چھپا کے رکھتا ہے۔ لیکن اللہ نے اعلان کیا ہے آ جاؤ میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، جو چیز چاہیے آ جاؤ میرے در پہ، میرے در پہ آ جاؤ، تمہیں سب کچھ ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر تم اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، نہیں مانگو گے، سوال نہیں کرو گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آگے سورہ شعراء شروع ہو رہی ہے، اس میں والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے اس سورہ کا نام ہی سورہ شعراء رکھ دیا گیا۔ اس میں 7 انبیاء کے قصے بیان کیے گئے، اور اس میں آغاز کے اندر لعلک باخع نفسک علی آثارہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوتے تھے، چونکہ آپ دعوت دیتے، محنت کرتے، لیکن 13 سال کے عرصے میں قلیل لوگ مسلمان ہوئے، تو آپ بہت ہی اس مسئلے میں غمگین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی لعلک باخع نفسک علی آثارہم، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں ان کے پیچھے، اگر یہ ایمان نہ لائیں تو آپ ہلاک کر بیٹھیں گے۔ تو یہ ہے ایک داعی کے دل میں اتنا درد ہو کہ میں نے اپنے جو سامعین ہیں اور اسی طرح جو اپنے ساتھی ہیں، معاشرے، قوم کے اندر جو لوگ ہیں، ان کو میں نے رائے راست پہ لانا ہے۔ تو کتنا درد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کس قدر آپ کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اور آپ اس آیت کی گہرائی میں جائیں تو آپ حیران ہوں گے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا دینے والے ہیں، ختم کر دینے والے ہیں۔ یعنی کتنا درد اور کتنی کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دعوت دینے کے لیے اور ان کو مسلمان بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آج کل جو ہمارے داعی ہے، ہمارے اندر بھی ایسا درد پیدا فرما دے اور ایسی لگن پیدا فرما دے کہ ہم بھی لوگوں کو اسی لگن کے ساتھ، جو نبوی لگن ہے، لوگوں کو دعوت دیں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ، جب وہ فرعون کے پاس گئے، وہ بیان کیا گیا، پیچھے گزر چکا ہے۔ اضافی چیز یہاں یہ آ رہی ہے وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، فرعون کے پاس جب گئے تو فرعون نے کہا اچھا تو وہی موسیٰ ہے جو ہمارا بندہ مار کے چلا گیا تھا، جو ہمارا بندہ مار کے چلا گیا تھا، تو وہی موسیٰ ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، اس وقت انا من الضالین کا لفظ بولا، یعنی میں ہدایت سے دور تھا، تو تسلیم کیا۔ تو دیکھیے، غلطی کا اعتراف کرنا، غلطی کا
اعتراف کرنا یہ بڑے لوگوں کا شیوہ ہے۔ اور دیکھو آدم علیہ السلام نے غلطی کا اعتراف کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ابلیس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا بلکہ اکڑ گیا۔ جو غلطی کا اعتراف کر لے یہ تو بڑے لوگوں کی نشانی ہے، اس لیے غلطی کا اعتراف موسیٰ علیہ السلام نے کیا تاکہ یہ الجھن نہ بنے، تو غلطی کا اعتراف کیا، آگے بات چل پڑی۔ تو مناظرے کا ایک طریقہ بھی یہاں بیان کیا گیا، جو ہوتا ہے نا مناظرہ، جنگ کا میدان اور ہوتا ہے اور مناظرے کا میدان اور ہوتا ہے۔ جنگ میں اور ماحول ہے اور سلسلہ ہے اور طریقہ کار ہے، اور مناظرے کا سلسلہ اور ہے۔ مناظرے میں اصول یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو سنیں، پھر اپنی بات سنائیں، پھر جو اس نے آپ کے اعتراض کیا ہے اس کو سنیں، پھر آپ اس اعتراض کا جواب دیں۔ یعنی مناظرے میں جو انداز ہوتا ہے یہ اور انداز ہے، اور اسی طرح جو میدان جنگ میں انداز ہے وہ کچھ اور ہے، یہ الگ الگ انداز ہوتے ہیں۔ جادوگروں نے ایک بات کہی، بعزت فرعون کی عزت کی قسم۔ دیکھیے جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت تلاش کرتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، چونکہ وہ تو کافر تھے، ان کو علم نہیں تھا۔ پیچھے یہ بات آ چکی ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب کر دی۔ تو بعزت فرعون، تو جو آدمی یعنی غیر اللہ سے عزت کو تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے قسم اللہ کی کھانی چاہیے۔ جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اس نے شرک کیا ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک کیوں ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آدمی بات کر رہا ہوتا ہے اصل میں وہ کہنا چاہتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں زبان سے، میرے دل کے اندر بھی یہی بات ہے، میرے دل میں بھی یہی بات ہے۔ اور جس کی قسم کھا رہا ہے تو وہ اصل میں بتانا چاہتا ہے کہ وہ میرے دل کی بات سے واقف ہے، میرے دل کی بات کو جانتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی اللہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے کہ میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں، جو زبان پہ بات ہے وہی دل میں بات ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو گویا کہ اس نے جو اللہ کا اختیار تھا اس میں غیر کو شریک کر دیا، اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا ہے۔ قال لا زیرہ کا لفظ جادوگروں نے بولا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب مسلمان ہو گئے، اتنے مضبوط ہو گئے دشمن کے مقابلے میں، کہا ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جو ہوتا ہے کر لو۔ کیوں؟ وہ ایمان کا ذائقہ چکھ چکے تھے۔ اور یہاں پر ایک مفسر کا بڑا زبردست تبصرہ ہے، کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ أَشْجَعُ الْكَائِنَاتِ، جو مومن ہوتا ہے وہ کائنات میں سے سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ مومن دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، مومن بزدل نہیں ہوتا۔ مومن کائنات میں سے سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ جادوگر ایمان کا ذائقہ چکھ چکے تھے، ایمان کا ذائقہ چکھ چکے تھے، اور جو آدمی کسی چیز کا ذائقہ چکھ لے، عام چیزوں کے ذائقے تو ان کی اور بات ہے، لیکن جو ایمان کا ذائقہ چکھ لے پھر ایمان اس کے سینے سے نکالا نہیں جا سکتا۔ آپ اس کی زندگی تو ختم کر سکتے ہیں، اس کو آپ گرم کوئلوں پہ لٹا دیں، آپ جو ہے اس کا عضو کاٹ دیں، آپ اس کو آگ میں جلا دیں، جو مرضی کر لیں، جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے اس کے سینے سے ایمان نہیں نکالا جا سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا بھی ذائقہ ہے۔ اگر عمل اچھے ہوں گے موت کا ذائقہ اچھا ہوگا، عمل برے ہوں گے موت کا ذائقہ برا ہوگا۔ اس لیے اچھے عمل کرو تاکہ موت کا اچھا ذائقہ، موت آئے، اللہ کی طرف سے پیغام آئے اور رب تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے اور جنت کی خوشخبری آئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ فرشتے پیغام لے کے آئے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں بڑے کارنامے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں بڑے کارنامے ہیں، لیکن سب سے بڑا کارنامہ ان کا کیا تھا؟ دعوت توحید، دعوت توحید، توحید کی خاطر مر مٹنا، توحید کی خاطر سب کچھ قربان کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ دعوت توحید۔ کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے۔ تو یہاں سے ایک مفسر کا بڑا اچھا تبصرہ ہے، کاش جب شافی اللہ ہے تو راقی کسی سے دم کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بذات خود اپنے آپ کو دم کر، کیونکہ شفا دینے والا وہ ہے۔ دیکھیے جتنے اخلاص سے بندہ اپنے آپ کو دم کرے گا، کیونکہ اگر مجھے کوئی تکلیف ہے، درد ہے یا کوئی مسئلہ ہے، جتنا اخلاص اور جتنی کیفیت میرے دل میں اس کی پیدا ہوئی ہے دوسرے بندے میں نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو جتنے درد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میں اپنے آپ کو دم کروں گا، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کہا جب شفا اللہ نے دینی ہے فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ شفا دینے والا ہے، تو پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے شفا اللہ نے دینی ہے تو اس لیے اپنے آپ کو دم کرو۔ راقی کے دم میں شفا نہیں ہے، راقی کے دم میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ دینے والے ہیں، اس لیے آپ اپنے آپ کو دم کریں۔ ہاں یہ دم نہ کروانا یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے۔ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70,000 بندے میری امت میں سے جن کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجیں گے، 70,000۔ ان 70,000 کی صفات کیا ہوں گی؟ وہ دم نہیں کرواتے ہوں گے، دم نہیں کرواتے ہوں گے، یعنی خود کرتے ہیں، کسی سے نہیں کرواتے۔ اور اسی طرح وہ داغتے نہیں، یہ داغنا پرانا طریقہ علاج تھا کہ کسی جگہ پہ زخم ہو گیا، بہتر نہیں ہو رہا تو گرم لوہا کر کے لگایا جاتا تھا، جس طرح چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے گرم لوہا لگا دیا جاتا ہے، یا آج بھی جانوروں کو داغا جاتا ہے، ان کے جسم پہ نشان نظر آتے ہیں۔ چہرے پر داغنا درست نہیں ہے، ویسے داغنا جائز ہے، لیکن یہ داغتے ہی نہیں۔ اور تیسری بات، بدشگونی نہیں لیتے، بدشگونی بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پہ، صبح گھر سے نکلے بلی نے راستہ کاٹ دیا، کہتے آج خیر نہیں ہے، تو بدشگونی نہیں لیتے۔ اور اسی طرح اپنے رب پر توکل کرنے والے، یہ 4 خوبیاں جن میں موجود ہوں گی، 4 خوبیوں والے لوگ بغیر حساب کے کل قیامت والے دن جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ بھی پتہ چلا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، تو بیمار ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اگر ناراضگی کی علامت ہوتی تو اللہ کا خلیل بیمار نہ ہوتا، اللہ کا خلیل بیمار نہ ہوتا، بلکہ بیماری تو باعث رحمت ہے، گناہ معاف ہو گئے، درجات بلند ہو گئے، اور اسی طرح بیماری کی وجہ سے انسان مزید اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح بیماری جو ہے یہ باعث رحمت ہوتی ہے مومن کے لیے، مومن اس میں اللہ تعالیٰ سے مزید استغفار کر لیتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایک بات ذکر کی گئی، جب وہ دریا کے کنارے پر پہنچے، پیچھے سے فرعونی آ رہے، قوم والے نے پریشان کیا کہ موسیٰ تو نے تو ہمیں پنسا دیا، اب کیا بنے گا؟ آگے پانی کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، تو کیا بنے گا؟ کہا کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ مجھے میری رہنمائی کرے گا، میری راستہ پیدا کرے گا۔ یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ انسان جو ہے ظاہری سبب نہ بھی ہو تب بھی اللہ پہ حسن ظن رکھو۔ اور بی بی ہاجرہ اور اسی طرح ان کا بیٹا اسماعیل، تو ظاہری سبب نہیں تھا تب بھی اللہ پہ حسن ظن، کیا کہا تھا بی بی ہاجرہ نے؟ اذن لا یزینا، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پوچھا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے حکم سے۔ کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حسن ظن ظاہری سبب نہیں ہے لیکن حسن ظن ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی، ظاہری سبب نہ بھی ہو تب بھی جو ہے
انسان کو اللہ کی ذات پہ اس نے ظن ہونا چاہیے۔ ایک بات قال کلا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ غار ثور میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ فرق مفسرین نے یہ کیا، ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دونوں متوکل علی اللہ تھے، دونوں کے اندر اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد تھا، اس لیے وہاں جمع کا صیغہ آیا اور یہاں پہ واحد کا صیغہ آیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پہ متوکل تھے، قوم کے اندر وہ توکل نہیں تھا۔ اور اسی طرح الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے گا قیامت والے دن وہ کامیاب انسان، سلامتی والا دل۔ آج ہم عبادتیں بھی کر رہے ہیں اور دل جو ہے نا گندگیوں سے بھرے ہوئے، نجاست سے بھرے ہوئے، دلوں کے اندر پلان گناہوں کے، اور اسی طرح دلوں کے اندر یہ سود کی وجہ سے مال کی محبت، تو اس طرح ہمارے دل جو ہے ان کے اندر بڑے بڑے عجیب قسم کے پلان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، سلامتی والا دل نصیب فرما دے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنے ایک کتاب میں، کتاب الفوائد میں ذکر کرتے ہیں کہ اپنا دل 3 جگہوں پہ تلاش کرو، اپنا دل 3 جگہوں پہ تلاش کرو۔ قرآن سنتے وقت، جب آپ قرآن سن رہے ہیں اس وقت اپنا دل تلاش کرو۔ اگر دل کی دنیا سے سن رہے ہو سمجھو تمہارے پاس دل ہے۔ قرآن سنتے وقت اپنے دل کو تلاش کرو، اگر وہاں موجود ہو تو سمجھو تمہارے پاس دل ہے۔ اور اسی طرح ذکر کی محفلوں میں جہاں قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، دین کی باتیں، دین پڑھایا جا رہا ہے، تو ان مجلسوں کے اندر، اور اسی طرح نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز میں یعنی ذکر کی محفلوں اور مجلسوں میں اپنے دل کو تلاش کرو۔ اگر تم دل کے ساتھ عبادت بجا لا رہے ہو، دل کی دنیا سے دین کی باتیں سن رہے ہو، سنا رہے ہو، تو یہ یہاں اپنے دل کو تلاش کرو، یعنی تمہیں معلوم ہو جائے دل سے ہے تو پھر الحمدللہ۔ اور اسی طرح تیسری جگہ ہے تنہائی میں دل کو تلاش کرو، تو تنہائی مل جائے، تنہائی کے اوقات میں دل کو تلاش کرو۔ 3 مقامات ہیں، اگر 3 مقامات پہ دل مل جائے، قرآن سنتے وقت اور اسی طرح ذکر کی مجلسوں میں اور اسی طرح تنہائی کے اوقات میں، یہاں دل مل جائے ٹھیک، نہ دل ملے پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ میرے پاس دل نہیں ہے، مجھے دل عطا فرما، اللہ میرے پاس دل نہیں ہے۔ تو یہ قلب سلیم جو ہے، سلامتی والا دل، یہ انسان کو کامیاب کرنے والا ہے، اسی کی بنیاد پہ، کیونکہ اللہ کی نظر دلوں پر ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتے، تمہارے جسم نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل دیکھتے ہیں اور تمہارے عمل دیکھتے ہیں۔ اللہ کی نظر دلوں پر ہے، اس لیے اپنے دلوں کو پاک صاف کرو، کفر و شرک سے، گندے عقائد سے اور گندے پلان سے صاف ستھرا اس دل کو کرو۔ دل جتنا صاف ہوگا اتنا نور ایمان اس میں داخل ہوگا۔ اسی طرح قوم لوط کا ذکر کیا گیا، قوم لوط کی بستی کو الٹ دیا گیا، اور یہ بستی ایسی الٹی گئی کہ 400 میٹر یہ زمین میں چلے گئے، وہاں بحر مردار ہے، آج تک کوئی چیز وہاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ کو بڑا غصہ ہے۔ اور قوم لوط کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ قوم لوط کی برائیاں اور خباثتیں جتنے الفاظ میں بیان کی گئی ہیں، کسی قوم کی برائیاں اتنے الفاظ میں بیان نہیں کی گئی۔ قوم لوط ان کو الٹ دیا گیا، چونکہ انہوں نے اللہ کے قانون فطری کو الٹ دیا، عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ خواہشات کو پورا کیا، اللہ کے قانون فطری کو الٹا، اللہ نے ان کو الٹا دیا۔ کیونکہ جو قوم جیسا کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی عذاب بھیجتے ہیں۔ فرعون اور اس کے حواری وہ جو ہے نا نافرمانی اور معصیت کے سمندر میں ڈوب چکے تھے، تو اللہ نے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ قوم عاد کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے تیز ہوا بھیجی، ان کو ہوا نے اڑایا، دماغ پھٹ گئے، دماغ ان کے پھٹ گئے، یعنی دماغ خراب ہوتا ہے نا، ہم سے بڑا کون طاقتور ہے، تو دماغ پھٹ گئے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو لوط علیہ السلام
کے حوالے سے ان کی قوم جو تھی ان کے اندر جو برائیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف مقامات پہ ذکر کی ہے۔ ایک تو اس قوم کے اندر بیماری تھی سکرہ کی، سکرہ بے ہوش قوم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، اتنا برائی کا نشہ تھا ان کے دل و دماغ پہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ان کے اندر اندھا پن تھا، یعمہون فی سکرتہم یعمہون، اندھا پن، اس بیماری کے اندر اندھے ہو چکے تھے۔ اور اسی طرح جہالت، بل انتم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، لوط علیہ السلام نے کہا۔ اور اسی طرح عدم العقل، عقل کا نہ ہونا، اس قوم میں عقل اور شعور نہیں تھا۔ فرمایا لیس منکم رجل الرشید، تمہارے اندر کوئی عقل مند بندہ نہیں ہے۔ اسی طرح تمس الابصار، ان کی نظروں کو تمس کرنا، یعنی ان کی نظروں میں سوائے ایک کام کا کوئی اور کام ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے فتمسنا اعینہم، اسی وجہ سے ہم نے ان کی نظروں کو ختم کر دیا، بنائی ختم کر دی۔ ان کے اندر یعنی اور کچھ چیز نظر ہی نہیں آتی ان کو، ایک ہی مقصد ہے ان کا، دن رات ایک ہی مشغلہ ہے ان کا۔ اور اسی طرح ایک ان کے اندر برائی اسراف، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو، جو اللہ کی حدود ہے ان کو توڑنے والے۔ فسق، فرمایا انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یہ فاسق قوم تھی، ان کے اندر فسق موجود تھا۔ اسی طرح یہ مجرم قوم تھی، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا انجام کیسا ہوا، یہ اللہ نے ذکر کیا۔ اسی طرح فساد، یہ فسادی قوم تھی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، یہ بھی ان کے اندر برائی موجود تھی۔ اسی طرح فحش، بے حیائی، انکم لتاتون الفاحشہ، تم اس بے حیائی کو آ رہے ہو۔ اور اسی طرح منکر، وتاتون فی نادیکم المنکر، تم بری مجلسوں کے اندر آتے ہو، یہ بھی ان کے اندر برائی تھی۔ اور اسی طرح خبث، خباثتیں، تعمل الخبائث، تم غلیظ عمل کرتے ہو۔ اور عدوان، بل انتم قوم عادون، تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ اور اسی طرح ظلم، وما ہی من الظالمین ببعید۔ تو اس طرح یہ 14 ان قوم لوط کی جو برائیاں تھیں ان پہ 14 مختلف قسم کے جو تبصرے کیے گئے قرآن مجید میں، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ یہ اتنے تبصرے جتنی بھی قوم میں آئی ہے روئے زمین پر کسی پر نہیں ہوئے جتنے تبصرے قوم لوط پر ہوئے۔ یہی وجہ جو ان پر عذاب آیا وہ تاریخی عذاب تھا، کسی قوم پر ایسا عذاب نہیں آیا۔ اور اسی طرح یہ بات سمجھنے والی ہے، فاتقوا اللہ واتیون، ہر نبی نے کہا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پتہ یہ چلا جو تقوی ہے یہ اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت کے ساتھ ہوگا، دونوں کی اطاعت ہوگی تو اللہ کا ڈر رہے گا۔ تقوی فاتقوا اللہ واتیون، اللہ کا ڈر کب آئے گا؟ جب اللہ کے احکام بھی مانے جائے اور نبی کریم جو نبی ہے اس کی بات بھی مانی جائے۔ یہ منکرین حدیث جو حدیث کے منکر ہیں تو ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کو دماغ سے سوچنا چاہیے کہ اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے تو انسان کو تقوی نہیں نصیب ہو سکتا۔ فاتقوا اللہ واتیون، اس کے ضمن سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، چونکہ نبوت کے بارے میں ان کو بڑے شبہات تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا، ایسا کلام بنانے پہ کوئی قادر نہیں ہے۔ تم الزام تراشیاں کرتے ہو شیاطین کے حوالے سے، اور شیاطین تو ویسی دینی باتوں سے نفرت کرتے ہیں، اچھی باتوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ تو غلیظ لوگ ہیں اور وہ تو گندگیوں کو پسند کرتے ہیں، تو اس لیے شیاطین کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو جبریل امین اس کلام کو لے کے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے ہیں۔ اور آگے تم تانے دیتے ہو کہ یہ شاعر ہے، شاعرانہ کلام ہے، اور شاعروں کی کیا حقیقت ہے؟ بس شعراء یتبعہم الغاوون، ان کا پیچھا تو غاوی کرتے ہیں، غاوی جو بے مقصد، جن کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ تو شعراء کے حوالے سے یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، انشاءاللہ کسی وقت بات ہوگی اس موضوع پہ۔ تو شعراء کی زندگی بے مقصد زندگی ہوتی ہے، کوئی مقصد نہیں ان کی زندگی کا، اور وہ اپنے آپ کو بڑا بہادر ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے پرلے درجے کے بزدل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نیک ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے بد عمل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کئی چیزیں شعراء کے اندر ہوتی ہیں۔ ہاں، شعراء میں سے وہ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے
وہ شعراء صحیح ہے جو ایماندار ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں اور کتاب و سنت پر مبنی شعر کہتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ اور جو شعراء یہ عاشقی مشوقی کی باتیں کرنے والے ہیں، یہ سب گمراہ لوگ ہیں۔ اور آگے یہ فرمایا انقلاب کب آتا ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، جب کوئی قوم ظالم ہو جائے اس وقت انقلاب آتا ہے۔ ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں باقی نہیں رکھتے۔ آگے یہ بات ذکر کی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی کو کہتے قال لِأَهْلِهِ، زوج ہی نہیں کہا، گھر والوں کو کہا۔ ثابت ہوا سب سے پہلی جو گھر والی ہے وہ بیوی ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلا بیوی کا نام بھی نہیں لیا۔ ثابت ہوا کسی مجلس میں گھر والوں کا ذکر کرنا ہے تو بیوی کا نام نہیں لینا چاہیے، تو نام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عورت کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اسی طرح عورت یہ پوری فیملی ہے، عورت پوری فیملی ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا، علم عطا کیا، اللہ نے جانوروں کی بولیاں عطا کی۔ آگے وہ نکلے، چونٹی نے اعلان کیا کہ باقی چونٹیوں کا تم اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان، کہیں سلیمان کا لشکر جو ہے نا وہ لاشعوری میں تمہیں روند نہ دے۔ تو باقی دیکھو چونٹیوں کے اندر رہنما ہوتا ہے۔ اب اس نے اعلان کیا، ساری چونٹیاں بلوں میں چلی گئی۔ جس طرح شہد کی مکھیوں کے اندر رانی ہوتی ہے نا، اس کا حکم چلتا ہے تمام پہ، اسی طرح چونٹیوں کے اندر بھی رہنما ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملا، جس طرح ان کے اندر ایک نظام ہے، ایک حکومت ہے اور ایک سلطنت ہے، اسی طرح انسانوں کے اندر بھی ایسی حکومت سلطنت ہونی چاہیے۔ آگے ہدہد کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ہدہد کو غیب پایا، اس سے پتہ چلا کہ حکام کو حکومت کہ جو نا ہر جو ذمہ دار ہیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ہدہد کو گم پایا، کدھر چلا گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آیا تو کہا میں سبا علاقے میں گیا تھا، میں نے وہاں چیزیں دیکھی ہیں، دو چیزیں مجھے بڑی عجیب لگی۔ لوگ اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کر رہے تھے، ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ عورت حکمرانی کر رہی ہے۔ یہ دو باتیں مجھے بہت ہی عجیب لگی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات پہ فوراً یقین نہیں کیا، کہا کہ ہم تحقیق کریں گے۔ تحقیق کرنی چاہیے۔ تو آج جو کوتاہی ہے، لوگ تحقیق نہیں کرتے، اندھا دھند بس مان لیتے ہیں۔ تحقیق کرو، تحقیق کرو گے تو پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے۔ یہاں پر شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی احط بما لم تحط بہ، یہاں سے ایک بہت قیمتی نقطہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے، عام آدمی، اس کو وہ علم ہوتا ہے جو امام کو علم نہیں ہوتا۔ عام آدمی کو وہ علم ہوتا ہے جو امام کو نہیں ہوتا۔ ہدہد کا علم ہے، سلیمان علیہ السلام کو علم نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن پہ تدبر کرے۔ جب وہ تدبر کرے گا اللہ اس کے لیے کئی جو نا راز کھول دے گا، اس لیے ہر آدمی کو قرآن مجید پہ تدبر کرنا چاہیے۔ خیر آگے ملکہ بلقیس کے پاس جب ہدہد خط لے کے گیا، سلیمان علیہ السلام کا خط، اور خط کے اندر شاہانہ انداز ہے، تو خیر یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ تو ملکہ بلقیس نے مشورہ کیا، ثابت ہوا اہم کاموں کے اندر مشورہ کرنا چاہیے، جتنے بھی اہم کام ہیں ان میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے دو چیزیں کہی کہ ہم طاقت والے ہیں، اولو قوت و اولو باس شدید، ہمارے پاس قوت بھی ہے اور ہم جنگجو بھی ہے، لڑائی کے لیے تیار بھی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہے کہ طاقت بھی ہو اور پھر لڑائی کے لیے تیار بھی ہو۔ تو لیکن ملکہ بلقیس بہت سنجیدہ عورت تھی، اس نے جو ہے نا لڑائی کے مفاسد بیان کیے کہ بادشاہ جب غلبہ پاتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا بہت نقصان ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا میں چیک کرتی ہوں۔ اس نے تحفے تحائف دے کے بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام تحفے کو قبول نہیں کیا، غصے کا اظہار کیا، اور ساتھ تحفہ قبول اس لیے نہیں کیا چونکہ وہ مشرک قوم تھی اور تحفہ دل سے قبول کیا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے تحفہ قبول نہ کر کے اظہار کیا کہ دل جو ہے وہ شرک کو کسی صورت میں مومن کا دل قبول نہیں کر سکتا۔ خیر وہ وہاں سے چل پڑے سبا سے۔ یہ بیت المقدس سے سبا کا علاقہ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوایا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے تخت منگوایا آنکھ جھپکنے کے برابر۔
تو کون سی کتاب تھی، کیا علم تھا، اس کی کوئی وضاحت قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ بہرحال کتاب کا علم، اس سے ہمیں اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو قرآن حدیث کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے اور اس کا گہرا فہم رکھنا چاہیے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال اس کی مزید تفصیل موجود نہیں ہے۔ آگے تخت آیا تو اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا تاکہ اس کو دیکھا جائے کہ اس کی ذہانت فطانت کتنی ہے۔ خیر جب پوچھا گیا کہ وہی تخت ہے، فرمایا کانہ ہوا، گویا کہ وہ وہی ہے۔ خیر اس کے بعد ایک محل تیار کیا تھا، تو محل کے اندر شیشہ اس طرح لگایا تھا کہ جس طرح جو ہے نا اس میں پانی چل رہا ہے، تو اس نے اپنے پنڈلی سے مزید کپڑا اوپر کر لیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ محل میں جو داخل کیا اور یہ انداز جو اس نے کپڑا اٹھایا، یعنی اس نے شیشے کو پانی سمجھ لیا، یہ بتانے کے لیے سورج چمکدار ضرور ہے لیکن معبود نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ تو خیر ملکہ بلقیس اور اس کے باقی جتنے بھی ساتھی تھے وہ سب مسلمان ہوئے۔ آگے ان کی تفصیل کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں، مفسرین نے خیر کئی چیزیں ذکر کی ہے۔ آخر میں فرمایا قل الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اللہ خیر مما یشرکون۔ فرمایا کیا اللہ بہتر ہے یا جن کو تم شریک بناتے ہو؟ لازمی نتیجہ یہ ہے، دنیا کا گیا گزرا بھی بندہ جو ہے، جتنا بڑا بھی مشرک ہے، وہ یہ بات تو کہتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار ان کے پاس، اللہ بہتر ہے۔ تو جب اللہ بہتر ہے تو بہتر چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔